الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باوقار علماء اکرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و سلام اس پاک پروردگار عالم کی بارگاہ مقدسہ میں، پھر اس کے بعد درودوں کی ڈالیاں نچھاور ہو ہمارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل پاک سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف منسوب کی گئی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آج کی یہ محفل پاک سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کی گئی ہے، تو ان کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرما لیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہے اور لقب زہرا بطول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی ہیں. آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی تو آپ کی ولادت ہوئی، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی. لیکن حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ کی ولادت ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مشہور روایت کے مطابق 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر شریف سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوا. اللہ اکبر. امام نسائی کی روایت ہے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا پیغام آیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں رشتے قبول نہ فرمائے، کیونکہ آپ کی وہ نگاہیں
دیکھ رہی تھی۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا پیغام آیا تو آپ نے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی کے نکاح میں جو مہر طے ہوا وہ کتنا تھا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر بیٹی کو جو جہیز دیا وہ کیا تھا۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 325 میں تحریر فرماتے ہیں کہ مہر کے جس پر عقد اقدس ہوا 400 مثقال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپے بھر۔ اللہ اکبر۔ اب شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو جو جہیز دیا اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بان کی ایک چارپائی تھی اور چمڑے کا ایک گدا تھا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد الگ گھر کی ضرورت پڑی، اب تو شادی ہو گئی ہے، الگ گھر کی ضرورت پڑی تو حضرت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا ایک مکان دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس نئے گھر میں رہنے لگی، اس نئے گھر میں جب چلی گئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت اخلاق پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر پہ ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جس بارگاہ میں فرشتے آئیں تو اجازت طلب کریں، جس بارگاہ میں رب کا پیغام فرشتے لے کر آئیں تو اجازت لے کر اندر داخل آئیں۔ اللہ اکبر۔ آج وہ شہنشاہ کونین، آج وہ اللہ کا محبوب، آج وہ اللہ کا پیارا محبوب فاطمہ کے گھر پہ ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجازت دے دیتی ہیں، آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک برتن میں پانی منگوانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دم کیا، پھر اپنا دست مقدس ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اور سینے پر آپ نے پانی کے چند چھینٹے چھڑک دیے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ایسا کیا اور حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ افضل شخص تھا میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو خود گھر میں کام کر رہی ہیں، جھاڑو بھی لگاتی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، پوچھا بھی لگا رہی ہیں، گھر کا کام کاج خود کر رہی ہیں، چکی بھی چلا رہی ہیں، آٹا بھی پیس رہی ہیں، جس کے سبب آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور، مال غنیمت میں کچھ لونڈی اور غلام آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں کام کرتے کرتے، یا رسول اللہ آپ مجھے غلام دے دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، بدر کے یتیم بچے تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے لونڈی طلب کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، اہل صفہ بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہوں اور میں تمہیں غلام عطا کروں، تمہیں لونڈی عطا کروں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی شان میں بے شمار فضائل وارد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بے شمار حدیث وارد ہیں، جن میں سے چند روایتیں آپ ملاحظہ فرما لیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، وفی روایت یریبنی ما اراها ویؤذینی ما اذاها۔
نبی ارشاد فرماتے ہیں یعنی فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس شخص نے اسے غضبناک کیا، جس شخص نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، اور اذیت دیتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو اذیت دیتی ہے۔ لہذا جس شخص نے میرے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، اور جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں شہید کیا، ان لوگوں نے بے شک حضرت فاطمہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اور حضور کو اذیت دینا گویا کہ اللہ کو اذیت دینا، اور اللہ و رسول کو اذیت دینے والے پر دنیا اور آخرت پر اللہ کی لعنت ہی لعنت ہے، جیسا کہ میرے رب کا فرمان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یعنی بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، بنیتو یا بنیتو الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، یعنی اے بیٹی فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں یا ابت فین مریم، اے ابا حضور پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تلک سیدۃ نساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جن میں بہت سے محقق بھی شامل ہیں، علامہ جلال الدین ہے، علامہ بدر الدین ہے، یہ سب سارے شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا جہان کے تمام عورتوں سے یہاں تک کہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں۔ اور علامہ ابن داؤد سے جب ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے، تو میں کسی کو حضور کے پارے جسم کے برابر نہیں قرار دے سکتا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وزہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امان اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافل سالار عشق۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تمامی لوگوں کو اللہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ اینا احب الیک انا ام فاطمہ، ہم میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، فاطمہ احب الی منک وانت اعز علی منہا وانت اعز علی منہا، اے علی سنو، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ عزت والے ہو۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا باطن عرش سے ندا دے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، یعنی اے محشر والو اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزر
جائیں فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین کمر البرق، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کے کڑکنے کے مانند پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنتی فاطمہ حورائی آدمیت لم تحض ولم تتمت، یعنی میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے کہ جسے کبھی حیض نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں کبھی حیض نہیں آتا تھا۔ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے بعد نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز قضا نہ ہوتی، اس لیے کہ ان کا نام، اسی لیے ان کا نام زہرا رکھا گیا۔ اور جب انہیں بھوک محسوس ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر دست مبارک رکھتے تو اس کے بعد انہیں بھوک کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خود غسل کیا اور وصیت کی کہ کوئی انہیں منکشف نہ کرے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اسی غسل کے بعد دفن کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کے وصال فرمانے پر آپ کو ایسا سخت صدمہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد کبھی آپ ہنستی ہوئی نہیں دکھائی دی، یہاں تک کہ 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں منگل کی رات میں آپ نے وفات پائی۔ اس طرح اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی مکمل ہوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے آ کر کے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تجہیز و تکفین میں ایک خاص قسم کی جدت کی گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا جنازہ بھی بے پردہ نکالا جاتا تھا، مگر حضرت سیدہ کے مجاز اقدس میں چونکہ انتہائی شرم و حیا تھی، اس لیے انہوں نے قبل وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھلے ہوئے جنازے میں عورتوں کے بے پردگی ہوتی ہے جسے میں ناپسند کرتی ہوں، تو انہوں نے حضرت سیدہ کے لیے لکڑیوں کا ایک گہوارہ بنایا جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں۔ عورتوں کے جنازے میں جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور صحیح قول کے مطابق آپ جنت البقیع میں آپ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 اولاد ہوئیں، 3 صاحبزادے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، اور 3 صاحبزادیاں ہیں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ پھر حضرت محسن اور حضرت رقیہ تو بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تیسری صاحبزادی جو حضرت زینب تھی ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ قیامت تک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں سے جاری رہے گا۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارے مصطفیٰ، جملہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ
طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جو مصطفیٰ کی جان ہے، جو مصطفیٰ کی راحت ہے، جو مصطفیٰ کے سکون ہے، اسے سیدہ ظاہرہ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی جان ہے اسے سیدہ ظاہرہ کہتے ہیں، اسے طیبہ طاہرہ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی جان ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد، احمد کی جو جان ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.